نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 129 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 110 سے سٹارٹ ہوگی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع سے اپنے لیسن کو سٹارٹ کریں گے۔ تو پچھلے رکوع میں امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے 3 نکات لاہ عمل بیان کیا گیا تھا، اور پھر جب امت متحد ہو جائے اس کے بعد کرنے کے کیا کام ہیں ان کو بیان کیا گیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اگلے رکوع میں کن موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو بغیر آپ کو مزید ٹائم لیے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ یہاں امت مسلمہ کی غرض تأسیس بیان کی جا رہی ہے، یعنی یہ پوری امت مسلمہ ایک مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، اور وہ مقصد کیا ہے؟ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لیکن بدقسمتی سے آج امت مسلمہ اپنا مقصد حیات بھول چکی ہے۔ اس صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ امت میں جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ دوسروں کو جگانے کا کام کریں، امت کے اندر ایک اور امت بنائیں، اور جو 3 باتیں نیچے بیان کی گئی ہیں وہ تینوں کام کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں امت مسلمہ کا فرض منصبی ان الفاظ میں پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امتن وسطن بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہیں۔ تو سورہ عمران کی زیر مطالعہ آیت اسی کی ہم پلہ اور ہم وزن آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ گویا دنیا کی دیگر قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، ان کے پیش نظر اپنی ترقی، اپنی بہتری اور اپنی فلاح و بہبود، اپنی عزت و عظمت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، لیکن تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ تو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا اور جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں جینا ہے لوگوں کے لیے، جبکہ لوگ جیتے ہیں اپنے لیے۔ تو اب اس زندگی میں تمہیں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ پہلا کام تو تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے رہو نیکی کا، تمہیں لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہنا ہے۔ جہاں بھی تم جاؤ، کسی مجلس میں جاؤ، کسی اسکول میں جاؤ، کسی کالج میں جاؤ، جتنا ہو سکے اتنا لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہو۔ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور تم روکتے ہو بدی سے۔ نمبر 1 تو آپ کو بھلائی کا حکم کرنا ہے، اور صرف بھلائی کا حکم کرنے سے کام نہیں چلے گا، ساتھ ساتھ آپ کو برائیوں سے روکنا بھی، انہیں بتانا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے، اسے چھوڑ دو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، تم خود بھی ایمان رکھتے ہو اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھیں، شرک اور بدعات کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو پوری امت مسلمہ کی یہی کیفیت تھی، چنانچہ امت میں سے ایک جماعت وجود میں لانے کا حکم اس وقت کے لیے ہے جب امت اپنے مقصد کو خود بھول جائے، یعنی ایسے حالات میں جن کو ہوش آ جائے وہ دوسروں کو جگائیں اور دوسروں کو اس طرح کی جمعیت فراہم کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو سب لوگ اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے نا۔ ہر مسلمان کا مقصد یہی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی تبلیغ کرے، لیکن اب دور حاضر میں کیونکہ لوگ اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ جو لوگ اس مقصد کو جانتے ہیں، جو خواب غفلت سے بیدار ہو چکے ہیں، وہ دوسروں کو بیدار کریں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ کے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت
جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، اور وہ بھی جن کے اندر بالقوہ ایمان موجود تھا، پوٹینشلی جن کے اندر پوٹینشلی ایمان موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ایمان لے آئیں گے۔ تو ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایمان آلریڈی لے آئے ہیں اور کچھ عنقریب ایمان لے آئیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ ایسا ہی معاملہ آج امت مسلمہ کا بھی ہو چکا ہے۔ آج امت کی اکثریت کا جو حال ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے۔ یہ تمہارے خلاف تھوڑی سی زبان درازی ضرور کرتے رہیں گے، اور اسی طرح تمہارے لیے کوفت کا سبب بھی بنتے رہیں گے، لیکن بالفعل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ اب ان میں تمہارے مقابلے کی جرت نہیں، یہ بزدل ہیں، تمہارے مقابلے میں آئیں گے بھی تو ٹھہر نہیں پائیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ ایسے بے بس ہوں گے کہ ان کو کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں بھی خلفائے راشدین اور آلموسٹ میں کہوں گی خلافت عثمانیہ تک، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ایسا رہا ہے اہل کتاب کے دلوں میں کہ وہ کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی جرت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہم اپنا مقصد حیات بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ہمارے رعب کو ختم کر دیا اور وہ ہم پر قابض ہو گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، جیسے پوری عیسائی دنیا یہودیوں کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل اپنے بل پر نہیں بلکہ عیسائی دنیا کے پشت پناہی کی وجہ سے قائم ہے۔ خلیج کی جنگ میں اتحادی افواج کے کمانڈر ان چیف نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ ساری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے، گویا اس قدر خون ریزی صرف اسرائیل کا تحفظ پیش نظر تھا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی جائے گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت تھوڑی سی لفظی فرق کے ساتھ سورہ البقرہ میں بھی آ چکی ہے، آیت نمبر 21 میں۔ تو اب اس آیت نمبر 112 میں آپ دیکھیں کہ جو باتیں اہل کتاب کے لیے استعمال ہوئی ہیں کہ ان کے زوال کی وجہ کیا تھی، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اور آپ دیکھیں کہ آج مسلمان بھی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا میں کہوں کہ مذاق بنا رہے ہیں۔ اپنی دلی خواہشات کے لیے، اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ دوسری بات کیا تھی کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اب ہمارے اندر تو انبیاء کرام نہیں آ سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لیکن اب آپ خود دیکھیں کہ ہم نے اپنے صوفیاء کے ساتھ، اپنے مجددین امت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آج ہمارے جو دیندار لوگ ہیں ان کی کتنی عزت ہے معاشرے میں، کتنا ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کمپیریٹیولی ان لوگوں کے جن کے پاس دنیاوی مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار کی اور انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج مسلمان بھی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور حدوں کو پامال کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن بھی اچھے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو بات تفسیر کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کمنٹ باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کرنے کی۔ باقی اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔